ٹی آئی کا آج مینار پاکستان پر احتجاج کا اعلان۔ حکومت پنجاب نے 4 شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی، رینجرز بھی طلب۔ لاہور، راولپنڈی اور سرگودا میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر 8 اکتوبر تک پابندی عائد۔ رینجرز کی خدمات کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا گیا۔ لاہور میں آج کے لیے رینجرز کی 3 کمپنیز کی خدمات طلب کی گئیں۔ حکومت نے شہر کے داخلی اور خارجی راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے۔ شاہدرہ، بابو صابو، ٹھوکر نیاز بیگ سمیت داخلی اور خارجی راستے سیل۔ دربار شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور مینار پاکستان کے طرف جگہ جگہ رکاوٹیں قائم، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر کو سیل کرنے پر پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ مؤثر بنانے کے لیے پولیس نے کمر کس لی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا پولیس کو اسلحہ فیلڈ میں نہ لے کر جانے کا حکم۔ حساس مقامات پر اینٹی رائٹ فورس، قیدی وین اور اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں شہر کا امن و امان خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ عوام کسی کے بہکاوے میں آ کر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کسی طور نہ کریں۔ بینائی سے محروم افراد کا احتجاجی دھرنا 13ویں روز میں داخل۔ نابینا افراد کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کلب چوک میں ڈیرے۔ دھرنے میں موجود 2 نابینا افراد کی پیٹرول پینے کی کوشش، پیٹرول پینے سے قبل ہی ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ مظاہرین کا تحریری نوٹیفیکیشن کے بغیر دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ احتجاجی دھرنے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو 200 افراد خودکشی کریں گے۔ سول ڈیفنس کے 300 اہلکار 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ شہر میں 500 سے زائد سول ڈیفنس اہلکار اہم ڈیوٹیوں پر مامور ہیں۔ 500 میں سے 300 اہلکار 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ اہلکاروں کا کہنا تھا تنخواہیں نہ ملنے سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہیے۔ آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سرکاری اراضی کے بہترین استعمال کے لیے پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پہلی سماحی کے ریونیو اہداف وصولی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی مختلف اضلاع تک توسیع کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے کے مالی وسائل بڑھانے کے لیے پلاننگ کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ریونیو وصولی کے ہر ٹارگٹ کو پورا کیا جائے گا۔ جو بھی سرکاری خزانے میں جمع ہوگا پائی پائی عوام پر خرچ کی جائے گی۔ شریف خاندان کی تمام سیٹوں کی الیکشن اپیلوں پر سماعت ریٹائرڈ ججز کریں گے۔ ریٹائرڈ ججز زاہد محمود این اے 130، 123، 118 اور پی پی 159 کی اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ ریٹائرڈ سیشن جج رانا زاہد محمود پی پی 159 اور این اے 118 کی اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ پنجاب حکومت کے ایک اور وعدے کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مریم نواز نے آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا۔ آٹزم کے ماہرین کی مشاورت سے پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹزم اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ والٹن روڈ پر بینک سٹاپ کے قریب نالے سے 2 افراد کی لاشیں برآمد۔ جاں بحق افراد میں 40 سالہ اسلم اور 50 سالہ سرفراز شامل۔
ریسکیو حکام نے لاشیں پولیس کے حوالے کر دی۔ LDA کی نئی انتظامیہ بھی ایلیویٹڈ ایکسپرے پر خاموش۔ منصوبے کی تعمیر کے لیے لی گئی 6.25 ارب روپے کی اراضی پر قبضوں کا انکشاف۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے ایکوائر معززات سے مٹی چوری کے واقعات بھی رونما ہونے لگے۔ اراضی کا معاوضہ لینے کے باوجود قابضین تاحال ایکوائر شدہ اراضی پر موجود ہیں۔ ناقص کارکردگی پر محکمہ تعلیم کے 3 افسران معطل۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ڈائریکٹر کالجز سرگودا، CEO ایجوکیشن سمیت 3 افسران کو معطل کر دیا۔ وزیر تعلیم نے افسران کو شکایات اور غیر تسلی بخش نتائج پر معطل کیا۔ سرگودا کے تعلیمی افسران کی مجموعی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا پرفارمنس کے معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا رکھی ہے۔ صوبائی وزیر لیبر کی زیر صدارت پنجاب سوشل سیکیورٹی گورننگ باڈی کا اجلاس۔ رحمت للعالمین انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال کے لیے نیوٹریشن کی اسامی کی منظوری۔ ہسپتالوں، ڈسپنسریوں اور دفاتر کے لیے نئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی خریداری کی بھی منظوری۔ 15 گاڑیاں اور 5 موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ لاہور میں صفائی کے نئے ماڈل کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ ذیشان رفیق کا کہنا تھا لاہور میں گھر گھر سے کوڑا جمع کیا جائے گا۔ محلوں میں کوڑے دان رکھنے کے بجائے ویسٹ براہ راست ڈمپر میں ڈالا جائے گا۔ LWMC ہر گھر میں ویسٹ بن فراہم کرے گا۔ صوبائی وزیر نے LWMC سے 1 روز کے اندر پلان طلب کر لیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا زیر تعمیر والٹن روڈ ترقیاتی اسکیم کا دورہ۔ والٹن روڈ کی ایک سائڈ ڈیفنس موڑ تچونگی امرسیدو مکمل ہو گئی۔ والٹن روڈ پر واقع نالے کو مکمل مسمار کر دیا گیا۔ نالے کی جگہ گرین بیلٹس بنیں گی۔ CEO CBD عمران امین کی کمشنر لاہور کو بریفنگ۔ کمشنر لاہور کی CBD کو والٹن روڈ کے باقی کام ڈیڈ لائنز کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل پاکستان نے جواب داخل کرا دیا۔ PTI سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو 9 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت متعلقہ سیاسی جماعتوں کو بھی سننا چاہیے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے جدید آلات خریدنے کا فیصلہ۔ صوبے کے 9 کمشنرز، 36 ڈپٹی کمشنرز کو کارروائیاں تیز اور آلات خریدنے کے لیے مراسلہ جاری۔ ٹیموں کے پاس دھوئیں کا اخراج چیک کرنے کے لیے آلات موجود نہیں۔ لاہور کے لیے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے آلات خریدے جائیں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ ای چالاننگ میں سینچری مکمل کرنے والی گاڑی پکڑی گئی۔ کار ڈرائیور نے 61 مرتبہ ٹریفک سگنل، 35 مرتبہ لین لائن کی خلاف ورزی کی۔ مار روڈ، جے روڈ، مین بولیورڈ گلبرگ، فیروز پور روڈ پر ٹیمیں تعینات۔ شہر لاہور کو چمکانے کا مشن۔ LWMC صفائی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ راوی ٹاؤن سمیت شہر بھر میں خصوصی صفائی آپریشن جاری۔ بتی چوک، آزادی فلائی اوور، بادامی باغ، فوڈ اسٹریٹ کے اطراف صفائی کی گئی۔ بابر صاحب دین کا کہنا تھا راوی ٹاؤن میں موجود اوپن پلاٹس اور 20 سے زائد ہاٹ اسپاٹ ایریاز کی کلیئرنس مکمل کر لی گئی ہے۔ بھاٹی عارضی کلیکشن پوائنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ منایا جا رہا ہے۔